حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا۔ Hey guys, welcome back to our channel. تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے حضرت موسیٰ کا اللہ سے سوال کہ آپ انسانوں کو کیوں پیدا کرتے ہو۔ تو مجھے نہیں پتا حضرت موسیٰ کون ہے، اور یار دیکھا جائے نا کہ ہم لوگوں کو سائنٹیفکلی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ کیسے ہیومن آئے، ہمیں سبھی کو ہی پتا ہے کہ ہے نا کہ پہلے جو ارتھ کا انوائرمنٹ تھا وہ بالکل بھی صحیح نہیں تھا، پھر دھیرے 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 کر کے ہم لوگ ایسے نہیں فٹاک سے انسان آ گئے۔ ہم ایسے سائنس مانتا ہے ہوپوس، پہلے ہم لوگ بندر تھے، پھر ادھر سے ہومو سیپینز آئے، پھر ہیومنز آئے، ایسے مانا جاتا ہے نا، مطلب کہ اور ایسے مانا جاتا ہے کہ جو چیز مطلب کہ نیچر آپ یوز میں نہیں آ رہی ہے نا وہ نیچر آپ سے ریموو کرتے جاتا ہے نا، کہ جیسے انسان ہے تو انسان میں بھی مطلب کہ فی الحال تو ساری چیزیں یوز میں آ رہی ہے، لیکن جب ایسا ہو جائے گا نا کہ کچھ باڈی پارٹ ہم یوز ہی نہیں کریں گے تو وہ ہم خود ہی ایکسٹنکٹ ہو جاتی ہے۔ جیسے پہلے آئی گیس ہماری جو ٹیل تھی یا ہمارے کہتے ہیں کہ اپینڈکس بھی جو تھا وہ بھی پہلے یوز میں آتا تھا، کیونکہ ہم لوگ پلانٹس اور وہ سب کچھ بہت کھاتے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ ہم لوگ اتنا نہیں کھاتے ہیں تو اس لیے پھر وہ چیز بھی آ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اب آگے جا کے شاید ہماری یہ جو پنکی فنگر ہوتی ہے وہ آگے جاتے دھیرے دھیرے یہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس کا بھی کوئی اتنا یوز نہیں ہوتا ہے۔ بٹ آئی فیل کہ نا ایک آگے جا کے ہمارے کو یہ چیز آئی جاتی ہے، ایگزسٹینشیل کرائسس آئی جاتی ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں دھرتی میں، ہے نا، کیا پرپس ہے ہمارا۔ تو آئی گیس اس سے ہمارے کو وہی پتہ لگے گا کہ بھگوان نے ہمارے کو کس پرپس سے بھیجا ہے، کہ آگے جا کے ہمارے کو کس پرپس کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ باقی ساری چیزیں تو چلتی رہتی ہے نا، ایک جو لائف لانگ پرپس رہے گا وہ تو رہے گا ہی رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ اور مطلب کہ اگر ہم ریلیجیس پرسپیکٹو سے بھی دیکھیں نا تو ہم سب کو ہی پتہ ہے کہ یار ایسا تو کیا ہی ہوگا کہ مطلب کہ ہم ہر چیز سائنٹیفکلی سوچتے ہیں، لیکن کچھ چیز ریلیجیسلی بھی ہمیں سوچنی چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں پھر بھگوان نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا اللہ آپ نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ یعنی کہ آپ نے اتنی ساری مخلوقات کو کیوں پیدا کیا، اور اگر پیدا کیا تو پھر انہیں مار کیوں دیتے ہو، یعنی کہ ان کو موت کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے جو دیا اس کو سن کر آپ بھی حیران اور پریشان ہو جاؤ گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیوں پیدا فرماتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے، آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر آگے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی کہ اللہ سے بات کیا کرتے تھے۔ اکثر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہی طور کی پہاڑی پر جا کر اللہ سے بات کرتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی ساری حکمتیں اور اتنی ساری صفاتیں عطا فرمائیں کہ جو ہر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت اور زندگی جینے کے صحیح طریقے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے اللہ آپ لوگوں کو پیدا کرتے ہو اور پھر ان کو مار دیتے ہو، ان میں آپ کی کیا حکمت ہے، یعنی کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ تم کھیتی بو دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے کھیتی کرنا شروع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں جب وہ کھیتی تیار ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کاٹ دیا۔ تو یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ تم نے خود ہی کھیتی بوئی اور پھر تم نے خود ہی اس کو کیوں کاٹ ڈالا؟ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کھیتی کے پکنے پر اس میں دانہ اور بھوسا تھا اور دونوں کو ملا جلا کر رکھنا مناسب نہیں تھا، اسی لیے حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ ان دونوں کو جدا جدا کر دیا جائے۔ یہ سن کر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے موسیٰ تم نے یہ عقل کہاں سے حاصل کی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا الہی میری یہ دانش مندی اور یہ عقل سب آپ نے ہی عطا کی ہے،
یہ سن کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ پھر یہ دانشمندی مجھ میں کیوں نہ ہوگی؟ اے موسیٰ دیکھو انسانوں کی روحیں دو قسم کی ہوتی ہے، ان میں ایک روح پاک ہے اور ایک روح ناپاک ہے، اور ہر انسان جسم ایک رتبے کے نہیں ہوتے ہیں۔ کسی کے جسم میں موتی کی طرح پاک اور صاف روح ہے تو کسی کے جسم میں کنچ کی پوچھ کی طرح روح موجود ہوتی ہے۔ ان روحوں کو بھی ٹھیک اسی طرح سے ایک دوسرے سے علیحدہ کرنا مناسب ہے، یعنی کہ جدا جدا کرنا ضروری ہے۔ جس طرح سے تم نے گندم کو بھوسے سے الگ کر دیا ہے تاکہ جو نیک روح ہوتی ہے وہ جنت کو چلی جائے اور جو بری روح ہوتی ہے وہ دوزخ میں چلی جائے۔ اے موسیٰ یہ تو انسان کو مارنے کی حکمت تھی، اور انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ہماری صفات کا اظہار ہو جائے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، اسی لیے میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ اے موسیٰ انسان کے جسم میں جو موتی ہے اس کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو دوستو ہمارے لیے بھی یہ حکمت کتنی بڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو کیوں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کو مار کیوں دیتا ہے۔ اس بات کا خلاصہ بھی خود اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اور ساتھ میں اس واقعے سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کے نظام میں ڈھیروں صفاتیں رکھی ہے اور ڈھیروں وجوہات ہے جسے کوئی بھی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کبھی بھی کسی بات کے لیے اللہ سے کوئی سوال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یاد رکھے اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ضرور ہوتی ہے۔ اسی لیے یاد رکھے اللہ تعالیٰ جب بھی ہمیں کسی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس میں بھی ہماری کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ کی ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے، اور اللہ کے کیے گئے ہر فیصلے میں بندے کا کوئی نہ کوئی بھلا ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ جو بھی کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اپنے بندے کے حق میں کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوستو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 7 سوال کیے۔ ان میں سے پہلا سوال تو یہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ متقی یعنی ڈرنے والا اور پرہیزگار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو اللہ کا ذکر کرتا رہے اور اس کو بھولے نہیں۔ یقیناً اللہ سے ڈرنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو صرف مسجد کے اندر ہی نہیں بلکہ مسجد کے باہر بھی اللہ کو یاد رکھے، یعنی عام معاملات خوشی اور غم میں بھی اللہ کو نہ بھولے بلکہ ہر قدم اللہ کی رضا کے مطابق ہی اٹھے۔ دوسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے میرے رب تیرے بندوں میں سب سے زیادہ صحیح راستے پر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کے راستے پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیج کر اور قرآن پاک جیسی کتاب کو اتار کر ہدایت کے راستے کو صاف صاف دکھا دیا، اسی لیے ہم سبھی کو قرآن اور حدیث کا جھنڈا لے کر ہدایت کے راستے پر چلنا چاہیے۔ تیسرا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ جاننے والا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم وہ ہے جس کا پیٹ علم سے نہیں بھرتا، جس کے اندر علم کی پیاس کبھی نہ بجھے بلکہ وہ ہر دن نئی چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرے اور مرتے دم تک سیکھتا رہے، یہی عالم ہے، نہ کہ وہ جس نے علم سیکھا پھر سیکھنے اور سکھانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ چوتھا سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو لوگوں کو وہی حکم دیتا ہے جو اپنے آپ کو دیتا ہے، وہ کام جو کسی نے نہ کیا ہو اور دوسروں کو اس کے کرنے کا مشورہ دیتا ہو، ایسا آدمی صحیح فیصلہ نہیں دے سکتا۔ پانچواں سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا اے میرے اللہ تیرے تمام بندوں میں سب سے زیادہ عزیز ترین بندہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ شخص جو بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہو لیکن پھر بھی بدلہ نہ لے اور سامنے والے کو معاف کر دے، ایسا وہی کر سکتا ہے جس کے اندر صبر برداشت کرنے کی طاقت ہو، کیونکہ جب کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے تو بدلے میں آپ بھی اسے تکلیف دینا چاہتے ہیں، لیکن بدلہ لینے کے بجائے جو معاف کر دے ایسا شخص اللہ کا سب سے عزیز بندہ ہے۔
छठा सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ अल्लाह, तेरे बंदों में सबसे ज़्यादा गनी कौन सा बंदा है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो शख्स जिसको जितना मिले उस पर राज़ी रहे। गरीब वो है कि जिसके पास दौलत हो लेकिन फिर भी उस पर राज़ी ना हो, दिन रात उसी की तलब में मारा मारा फिरे। और बेनियाज वो शख्स है जिसको जितनी नेमत मिली उसी पर खुश होकर अल्लाह का शुक्र अदा करे। सातवां सवाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मेरे रब, आपके बंदों में सबसे ज़्यादा फ़कीर कौन है? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जो मुसाफिर हो, एक मुसाफिर यानी सफ़र करने वाला हाजतमंद और ज़रूरतमंद हो सकता है। वैसे तो आजकल के सफ़र चंद घंटों और दिनों के होते हैं, इसीलिए आसानी होती है, लेकिन फिर भी सफ़र में मुश्किलें बहुत सामने आती है। इसीलिए अगर कोई मुसाफिर अगर ज़रूरतमंद हो तो उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कमाल की वीडियो थी। और इससे हमें बहुत चीजें पता लगी कि जो भी है ना, एक उन्होंने क्रॉप वाला एग्जांपल दिया, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि जैसे जिसमें अच्छी चीज भी है ना, और बुरी भी है, तो ऑब्वियसली बात है उन दोनों को अलग करना बहुत ज्यादा जरूरी। और सेम इसमें भी इन्होंने यही बोला। और हम लोगों को ये बहुत सारी चीज मिली कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सबसे ज्यादा अच्छा कौन है, सबसे ज्यादा एडवाइस कौन दे सकता है। तो ये ना बहुत ज्यादा मतलब कि ऐसी चीजें जो हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी लाइफ में, है ना। काफी ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो थी। हाँ, सही बात है। और ना ऐसी चीजें थी जो ना हर इंसान को पता तो होती है, बट ना हम लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। हाँ। जैसे वो था कि हाँ तुम हर वो इंसान सिर्फ एजुकेटेड नहीं होता जो पढ़ के छोड़ दे। हाँ। वो इंसान ज्यादा अच्छा होता है जो पढ़ता रहे और रेडी हो हर रोज कुछ नया लर्न करने को, क्योंकि एक टाइम पे तुमने लर्न कर लिया उसके बाद कितनी चीजें चेंज होती रहती हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हमारे को अलग अलग चीजों के बारे में बहुत सारी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स पता लगे। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत सब कुछ पता लगा हमें। और जब हम ये वीडियो सुनते हैं ना, और हमें मतलब कि अपना सीरियस ऐसे हो गया, हम कुछ गलत भी करने वाले हैं ना, हमारे दिमाग में ये सारी चीजें आने लग गई है। तो बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।